بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مددارو، اپنی آستینوں کو الٹ لو، گریبانوں کو چاک کر لو، کو چاند فاطمہ کا محرم کی چاند رات کو تمہارے گھروں میں مہمان ہوا تھا، وہ رخصت ہو رہا ہے۔ بہت انتظار تھا نا، ایک ایک دن گن کر گزار رہے تھے، کب محرم آئے گا اور کب فاطمہ زہرا کو پرسا دیں گے۔ حسرت یہی تھی، یہی تبھی جی کھول کر تجھے تیرے لال کا پرسا دے گے، یہ کیا ہوا؟ 10ویں محرم کی عصر عاشور آ گئی اور ہماری رونے کی حسرت ہی میں رہ گئی۔ آؤ عزادارو، کربلا چلے۔ مولا کے حضور میں پہنچے۔ قاعدہ تو ہمارا یہی ہے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم مولا کو سلام کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں مولا کو سلام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے جانتا ہوں سلام کرنا مستحب ہوتا ہے، جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ میں سلام کروں اور حسین تمہارا عزادار کے سلام کا جواب دیتے ہیں نا، لیکن میں سلام کروں، پتہ نہیں اس وقت کربلا کے میدان میں میرا مولا قاسم کے لاگے پر یا علی اکبر کے سینے سے بچی کا پھل کھینچ رہا ہے۔ میں سلام کروں، میرے مولا کو زحمت نہ ہو۔ عزادارو، بھرا ہوا گھر تھا فاطمہ زہرا کا، قاسم و اکبر جیسے چاند تھے، اور محمد جیسے غنچے تھے۔ کیسی نظر لگی اس گھر کو۔ عاشور کی رات تھی، خالد سے راز و نیاز ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین مصلی عبادت سے اٹھے، دیکھوں خیموں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ خون و محمد کو سامنے بٹھایا ہوا ہے، جعفر طیار اور حیدر کرار کی شجاعت کے واقعات سنا رہی ہیں۔ بچوں، جانتے ہو تم جعفر کے پوتے ہو، حیدر کے نواسے ہو۔ کل وہ جنگ کرنا کہ لوگ کہہ اٹھیں یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے
اپنے سینوں کو بھار کر تان کر کہتے اماں بس اجازت دلوا دینا مولا سے، پھر دیکھنا ہم شجاعت کے کیسے جوہر دکھاتے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، ام فروا کے خیمے میں کیا دیکھتے ہیں؟ قاسم کو بٹھایا ہوا ہے اور فرما رہی ہے قاسم جانتے ہو نا میں بیوہ ہوں، ایسا نہ ہو کوئی یہ کہہ دے کہ اگر حسن زندہ ہوتا تو قاسم لڑنے کے لیے جاتا، مجھ بیوہ کے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ آگے بڑھے، ام لیلہ کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ اکبر کیا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ میں شمع ہے اور ایک ہاتھ سے بالوں میں شانہ کر رہی ہے ماں، اور کہہ رہی ہے اکبر آئیے چاند سا چہرہ دیکھ لینے دے، کر یہ چاند سا چہرہ آقا کو خون میں مل جائے گا۔ آگے بڑھے، میں رباب کے خیمے میں آئے، کیا دیکھا کہ گہوارے پہ سر ہے، ماں زار و قطار رو رہی ہے۔ رباب کیوں روتی ہو؟ آقا اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوں، میرا اصغر اگر گھٹنیوں چلنے کے قابل بھی ہوتا تو میں اس کو میدان میں بھیج دیتا۔ فرمانے لگے ام رباب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اصغر کی پیاس کے صدقے میں قیامت تک ہزاروں سبیلیں علی اصغر کی پیاس کی یاد میں لگ جائے گی، تیرا اصغر وہ جنگ کرے گا کہ دنیا خندق و خیبر کو بھول جائے گی۔ میں رباب اطمینان رکھ، تسلی دے دی۔ اس کے بعد آگے بڑھے، اب کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، کون رو رہا ہے؟ ماں کی کنیز فضہ بیان کر رہی ہے، فضہ تو کیوں روتی ہے؟ فضہ کہتی ہے مولا زینب بانو محمد کو بھیجیں گی، ام فروا قاسم کو بھیجیں گی، میرا کوئی بیٹا یہاں نہیں ہے، میں محروم رہ جاؤں گی، میں تیری نصرت نہ کر سکوں گی۔ ایک مرتبہ حسین کہنے لگے فضہ کل جب آنو محمد کی ماں آنو محمد کو بھیجے، قاسم کی ماں قاسم کو بھیجے، ام لیلہ علی اکبر کو بھیجے، تو فضہ حسین کو اپنا بیٹا پتا کر کے حسین کو اپنا بیٹا بنا کر بھیج دینا، حسین کی قربانی تیری طرف سے ہوگی۔ بس یہ اہتمام تھا، رات گزرتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہوئی، صبح عاشور، آواز دی بیٹا علی اکبر اذان کہو۔ عاشور کا آغاز شہزادہ علی اکبر کی اذان سے ہوا۔ حضرتارو بس ایک جملہ کہوں گا، رسول خدا کے زمانے میں دستور تھا جب جنگ ہوتی تھی تو عزیزوں کو آگے رکھا جاتا تھا، اصحاب کو پیچھے رکھا جاتا تھا، لیکن جب کربلا کی جنگ ہوئی ہے تو حسین نے اہتمام کیا تھا کہ اصحاب سامنے رکھے گئے تھے، عزیزوں کو پیچھے رکھا گیا تھا۔ جب سیرت یہ تھی، جب طریقہ یہ تھا کہ عزیز آگے ہوں اصحاب پیچھے ہوں، یہ بات میں جانتا ہوں، تو کیا حسین جس کے گھر کی شریعت تھی نہ جانتا ہوگا؟ لیکن فرق یہ تھا دوسرے معرکوں میں اور کربلا میں کہ دوسرے معرکوں میں کسی کو شہید ہونا ہوتا تھا، کسی کو بچ جانا ہوتا تھا۔ اگر اس میں اصحاب کو آگے رکھا جاتا تو منظور یہ ہوتا کہ اصحاب کو کٹوانا ہے اور اپنوں کو بچانا ہے، لیکن کربلا کے میدان کا اہتمام یہ تھا کہ جتنے بھی مرد تھے سب کو راہ خدا میں کام آ جانا ہے۔ اب بات اتنی تھی کس کو پہلے مرنا ہے، جو پہلے شہید ہو گیا اس کی مسافت مصیبت بھی مختصر ہو گئی۔ حسین یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اکبر جا کے حوض کوثر پر سیراب ہو جائے اور کبھی پیاسے رہ جائے، لہذا مولا کا حکم تھا جب تک اللہ زندہ ہے عزیزوں میں کوئی نہ جائے گا۔ اور جب اصحاب مارے گئے
اور عزیزوں کی باری آئی تو اہتمام یہی تھا. کیا اہتمام تھا؟ کہ جو دور کے عزیز ہیں وہ پہلے چلے جائیں. اولاد جعفر پہلے چلی گئی, اولاد عقیل پہلے چلی گئی. جو جتنا قریبی تھا حسین نے اتنی دیر تک اس کو اجازت نہ دی, اور پیاس کی مصیبت اس باقی رہنے والے پر بڑھتی گئی. عباس برابر کا بھائی ہے, سپہ سالار ہے, عباس بعد میں جائیں گے. جب یہ سوچتا ہوں یہ تو میری تمام منطق اور فلسفے ہتھیار ڈال دیتی ہے. اکبر بھی مارے گئے, قاسم بھی مارے گئے, عباس بھی شہید ہوئے. یہ ننھی سی 6 مہینے کا بچہ, اس وجہ سے علی اصغر کی مصیبت علی کی مصیبت سے بڑی ہے. کہنے کو اصغر ہے مگر اکبر جیسا کام ہے جو شہزادے اسلم نے کیا. بس کو معلوم ہے نا, اس وقت کوئی بیان نہیں ہوتا ہے, اس وقت تو ہم پرسہ دیتے ہیں. ابھی میرے بھائی نے نماز کی بات کی تھی. کربلا کا ہنگام تھا, ظہر کا وقت آیا. سعید بن مسیب, بس سن لینا جتنا پڑھ سکوں. سعید بن مسیب آگے بڑھا, مولا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. مولا خواہش یہ ہے کہ ظہر کی آخری نماز مولا تیری اقتدا میں پڑھ لیں. حسین نے ایک مرتبہ صحابی کو دیکھا, فرمایا خدا تیرا شمار عبادت گزاروں میں کرے. حکم دیا صفیں درست کی جائیں, نماز ہوگی. کیسا وقت تھا, فرات کا کنارہ اور نمازیوں کا تیمم. صفیں تیار ہو گئی, اصحاب حسینی صفوں میں, اور حسین ابن علی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. مولا کی اقتدا میں نماز کی تیاری تھی. اور جب نماز کا آغاز ہوا نا تو فوج شام کی طرف سے تیر آنے لگے. جب تیر آنے لگے تو ایک مرتبہ صحیح سب سے نکلا. کہتا ہے مولا اگر کوئی آدمی کعبے کی حفاظت کی غرض سے کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے تو مولا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں, مستحسن اگر کعبے کی حفاظت میں کھڑا ہو. کہ مولا اس زمین پر تو کعبے کی مانند ہے, تیر آ رہے مولا میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, تو نماز پڑھاتا رہے, یہ نماز پڑھتے رہے, میں تیروں کو اپنے جسم میں روکتا رہوں. بس نماز ہوئی, اور جس کو خواہش تھی کہ مولا کے ساتھ نماز پڑھے وہ مولا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. جیسے ہی تیر آتے کبھی بڑھ کر دانی پسلیوں پہ لے لیتا, جب تیر آتے کبھی بائیں پسلیوں پہ لے لیتا. تیر پوری پسلیوں میں گھس گئے, اور جب حسین ابن علی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک مرتبہ غش کھا کے شہید حسین کی آغوش میں آ کے گرا. اور گرتے ہی جو سوال پوچھتا ہے وہ کیا ہے؟ حل وفیت یا ابن رسول اللہ, کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ فرمانے لگے شہید نام تو نے حق وفا ادا کیا. شہید انت امامی فی الجنہ, تو جنت میں میرے آگے آگے ہوگا. مولا نے تیروں کو نکالنا چاہا. ایک مرتبہ سعید نے ہاتھ جوڑ دیا, مولا میرے بدن سے تیر نکالو. مولا کیا بات ہے سعید؟ کہ مولا چاہتا یوں اسی حالت میں آ کے نانا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. اب سعید کا سر, حسین کا ظالم. عبادت کی یہ داستان سنو. سعید کہنے لگے مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے سرہانے آ کر بیٹھ گیا ہے. حسین فرمانے لگے سعید سلام کرو, میرے نانا رسول اللہ تشریف لائے ہیں. مولا اب ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا دایاں بازو دبا رہا ہے. کہ سعید سلام کرو, میرے بابا حیدر کرار آئے ہیں. مولا اب ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے.
کہ سید سلام کرو میرے بھیا حسن مجتبیٰ ہے. اب جو جملہ کہا رونے والے سید کہتے ہیں مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے پیروں کے قریب آگے بیٹھ گیا کہ سید پیروں کو سمیٹ لے میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی. اسی لیے مولانا روم نے کہا تھا نماز ظاہری ذکر و سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است. یہ ظہر کی نماز تھی. اس کے بعد پھر وہ ہنگام کہ گھر اجڑتا گیا، گنج شہیداں آباد ہوتی رہی. کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. جب خیمے میں آئے کسی کی سنانی لے کر آئے، جب مقتل میں گئے کسی کا لاشا اٹھا کے لائے. آخر میں ایک مرتبہ خیمے کے نزدیک آئے اور فرمانے لگے یا زینب ہو یا ام کلثوم ہو یا رقیہ و سکینہ، حسین کا آخری سلام قبول کرو. پھر فرمایا ہمارا سلام ہو ان عورتوں پر جن کے مرد ہماری نصرت میں کام آئے. اور پھر ایک دردناک آواز گونجی، سنو گے؟ حل من ناصری ینصرنا، ہے کوئی پیکس کی مدد کو پہنچنے والا. ایک جملہ اور کیا کہتے ہیں مولا؟ امام ذابی یذبو من حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول سے اس بلا کا دفاع کرنے والا. اگر فرات کے ساحل پر کوئی لاش آتا تھا، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اصحاب حسینی کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی حسین خود کو مظلوم نہ دے، بس ہم کو زندگی دے دے، تمہارا زندگی تیرے قدموں پہ نچھاور کریں گے. اور پھر حسین نے سنا کہ خیمے میں شور برپا ہوا. ذرا خیمہ پر آئے، کیا بات ہے؟ کہ اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، شاید تھوڑا سا پانی پلا سکوں. بس اصغر کو گود میں لیا. اب میں نہیں پڑھ سکتا، میری زبان میں قوت گویائی نہیں ہے، بس تمہارا مظلوم امام یہ کہتا ہے کاش اشیو تم اس وقت ہوتے اور دیکھتے میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور پانی کا جواب پیر سے ملا. تھوڑی دیر کے بعد حسین کے ہاتھوں پہ اصغر کا لاشا تھا. خیمے کی طرف چلے، نہ معلوم کیا سوچا. پھر در خیمہ سے واپس ہوئے. صاحبان اولاد ہو رہا سوچنا رباب کو کیا کہوں گا. 7 مرتبہ بڑھے، 7 مرتبہ واپس. آخر میں در خیمہ پہ آئے اور فرمانے لگے رباب علی اصغر کو لے جاؤ. رباب سے پہلے سکینہ در خیمہ پہ آ گئی، کہنے لگی بابا اصغر کو پانی پلا رہا ہے. کچھ سوچا. تم نے رباب کو بچے کی صورت دکھائی. پھر گنج شہیدہ میں آئے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر ان کے کمر کو چھاڑ گئے. قبر بنا کے فارغ ہوئے تھے، آنسوؤں کی نظر قبر اصغر کے حوالے کر رہے تھے کہ کسی نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم. ایک مرتبہ فرمانے لگے کون ہے بھائی اس عالم غربت میں مجھ پہ سلام کرنے والا؟ میرے سلام کرنے والے تو سو گئے. کہتا ہے میں گزر رہا تھا
एक अरसे से घर से निकला हूँ, नजफ की तलाश है कि शायद नजफ के रोजे पे पहुंच जाऊं। मालूम नहीं पहुंच सकूंगा या नहीं। सुना है ये मजलूमों की दुआ में बहुत असर होता है। जब मैं इस सहरा की तरफ से गुजरा और तुझको ये कब्र बनाते देखा तो मुझे यकीन हो गया तेरे जैसा मजलूम तो दुनिया में कोई ना होगा। दिल की कैफियत ने मजबूर किया कि तुझको सलाम करूं और तुझसे कहूं दुआ कर मेरा परवरदिगार मुझको नजफ पहुंचा दे। हुसैन कहने लगे मैं दुआ करूंगा कि तू नजफ पहुंचे, लेकिन भाई जब नजफ पहुंचना तो शायद नजफ से कह देना एक मजलूम को करबला में छोड़ आया हूं और मजलूम की ख्वाहिश ये है कि जब सर कटे तो तेरी गोद हो। मुसाफिर कहने लगा ऐसा मालूम होता है आपका ताजदार नजफ से कोई रिश्ता जरूर है, तभी तो ये ख्वाहिश है कि भाई ये सवाल मुझसे ना कर। तो मौला मुसाफिर बात कर रहा है, अभी पहचानता नहीं है। कहा बस ये चाहता हूं कि पता चल जाए आप कौन हैं, बस अपना नाम बता दें। कहा भाई इस गुर्बत में मेरे कई नाम हैं, मैं गरीब भी हूँ, मैं मजलूम भी हूँ, मैं प्यासा भी हूँ, मेरा नाम क्यों पूछता है? एक मर्तबा हाथ जोड़ता है मौला, बस चाहता हूँ तारुफ हो जाए। क्या मैं जानता हूँ मुद्दत से सफर में है, नजफ की तलाश है, तेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। अगर नाम बता दूंगा तेरी बेटी बेआस हो जाएगी, मुझसे मेरा नाम न पूछ। मुसाफिर कहता है आपको शायद नजफ का वास्ता नाम बताइए। आपने जिस तरह मेरी बेटी के इंतजार के बारे में बताया, हर बेकसी का इल्म और बस एक का इल्म इस बेकसी में है, ये बस क्या नबी में है या फिर वली में है। मौला शायद नजफ का वास्ता मुझको नाम बता दीजिए। बस मीर अनीस कहते हाय कैसा आलम गुर्बत है हुसैन पर, ये तो न कह सके कि शेष है मुशरकैन हो, ये तो न कह सके ये मुशरकैन हो। मौला ने सर झुका के कहा मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। मुसाफिर ने नुसरत की तमन्ना की, हुसैन ने इजाजत दी। मुसाफिर की बेटी बेआस हो गई। बस रोने वालों वक्त आ गया जब हुसैन की बेटी बेआस हो रही थी। एक मरतबा खैमे से निकले, घोड़े पे सवार हुए, सुलझना कुछ दूर बढ़ा, रुक गया। सुलझना बढ़ता क्यों नहीं? घोड़े ने गर्दन झुका दी। हुसैन कहने लगे अस्तु वफादार आखिरी सवारी है, बस मक्सद तक ले जा, वापस आने की जहमत नहीं दूंगा। घोड़े ने गर्दन को झुकाया, मेरा इमाम जीन से जमीन पर आया। क्या देखा? वो जो सीने पर सोती थी ना, वो घोड़े के सिमों से लिपट कर फरियाद करे दुलजना मेरे बाबा का ना लेकर जा। सकीना खैमे में जाओ बेटे, सकीना खैमे में जाओ। बाबा मैं आपको जाने न दूंगी। क्या सकीना तुम खैमे में जाओ, हो सकता है हम थोड़ा सा पानी ले आए। तो एक मतलब बच्ची कहती है बाबा भैया अकबर भी यही कह के गए थे, अब्बास भी यही कह के गए थे, लेकिन जो जाता है वो मत नहीं आता। आज चले गए, मैं किसके सीने पर सोया करूंगी? हुसैन खा के करबला पर लेट गए। आज सकीना मेरे सीने पर लेट जा। बच्ची ने अपना सर बाबा के सीने पर रख दिया। तो क्या हुआ? यकयक बच्ची उड़ गई। सकीना मेरे सीने पर लेटती क्यों नहीं? बाबा ऐसा लगता है मेरी दादी पुकार रही है। सकीना हुसैन को न रोको। बाबा खुदा हाफिज़ो नासिर रागिबे दोषे रसूल घोड़े पे सवार हुआ, मक्तल में आया। एक मरतबा तलवार निकाली, फौज पे हमला किया, फौजें कादसिया तक पहुंच गई। जंग करते करते एक मरतबा फरात की तरफ से गुजरे, आवाज दी अब्बास भाई की जंग देखी। जंग करते जाते थे और कहते जाते थे उसकी जंग देखो जिसके जवान बेड़ा मार डाला गया हो।
حسین شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے، آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، قریب سے حملے شروع ہوئے، ایک پتھر پیشانی پہ رکھا، ایک نیزہ سینے پہ لگا، پچھیاں دل کے پار ہوئی، ذوالجلال قسم مجھ کو اتار دے۔ ایک مرتبہ آیا، ذوالجلال نے اگلی ٹانگ میں کٹے گا، کہا ذوالجلال یہاں نہیں، سامنے خیمے ہے، اگر سکینہ آ گئی تو مر جائے گی۔ ذوالجلال آگے بڑھا، ایک نشیب میں آیا، ذوالجلال یہی جگہ ہے جس کو میری ماں نے میرے لیے ساڑ دیا ہے، ذوالجلال نے ٹانگیں دے گی۔ ایسے میں ایک مرتبہ جب ایک شور ہوا مقتل میں تو زینب سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا